دلیل کے کتنی قسمیں ہیں؟ بولے دلیل کی 3 قسمیں. ایک ہے دلیل عقلی، ایک ہے دلیل نقلی، اور ایک ہے دلیل اثری. تینوں کا مطلب بتاتا ہوں. دلیل نقلی عن طریق الوحی، وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. نقلی دلیل اللہ کہتا ہے، ایسا جو نقل، جو منقول ہے، کلام منقول، یعنی عن طریق الوحی، وحی کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہو اسے کہتے ہیں دلیل نقلی. اور عقل جس چیز کو ثابت کرے یہ ہے دلیل عقلی. اور ایک ہے دلیل اثری. دلیل اثری کا مطلب آثار العلماء، شہادت العلماء، بڑے بڑے علماء اس کی گواہی دیں. اشارۃ الی الانبیاء الماضین، گزرے ہوئے نبیوں کی کوئی دلیل لاؤ. ہاں، گزرے ہوئے نبیوں کی کوئی دلیل لاؤ. یہ 3 دلائل یہاں پر دیے گئے ہیں. اور ایک ایک جملہ دیکھیے، کون سی دلیل عقلی ہے، کون سی نقلی ہے، اور کون سی اثری، وہ دیکھا جائے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان کو دکھاؤ کہ یہ صاحب ہیں زمین میں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، دکھاؤ. یہ ہے دلیل عقلی. دکھاؤ کس نے مکھی بنائی ہے؟ کون ہے بھئی مکھی بنانے والا؟ لاؤ. کوئی نہیں ہے یہ نہیں کوئی. ارونی ماذا خلقوا، کائنات میں کون ہے جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ اگر کائنات میں اس نے کوئی چیز پیدا کی ہو تو لاؤ. سناٹا ہے. اس سوال کے جواب میں مخالف سکوت اختیار کیے ہوئے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ دلیل عقلی ہے. اگر کائنات میں کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو اس کو لاؤ سامنے، دکھاؤ مجھے. ارونی، مجھے دکھاؤ. شو می ہو از دیٹ، بتا گیا. ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتا گیا. اس کے بعد کہا گیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن حکیم سے پہلے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، ہاں، کہ کسی نے کچھ پیدا کیا ہو یا کائنات میں اس کی شرکت ہو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں؟ جواب میں خاموشی ہے. یہ دلیل نقلی ہے. کتاب میں دکھاؤ جو نقل ہے، موجود نہیں ہے. او اثارت من علم، یا کوئی علمی دلیل لاؤ. علماء نے گواہی دی ہو، بڑے بڑے علماء نے گواہی دی ہو، انبیاء ماضین نے گواہی دی ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک رہا ہے ایک، یا کائنات میں کوئی شے کسی نے بنائی ہو، تخلیق کی ہو، لاؤ. اور تینوں دلیلیں مانگی گئی ہیں جی، دلیل عقلی بھی، دلیل نقلی بھی، دلیل اثری بھی. اور کہا گیا کوئی بھی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پتہ یہ چلا کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی شرک بالکل بیس لیس موقف ہے، بیس لیس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. شرک پر کوئی دلیل کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. اور توحید پر دلائل کے بھرمار. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قابل تعریف نہیں کی جا سکتی. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، ایک اول تو یہ وہم عن دعائهم غافلون، تمہاری دعا ان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے، تمہاری پکار ان تک پہنچ ہی نہیں رہی، سن ہی نہیں رہے. تو من لا یستجیب لہ، اس لیے کہ جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے. سننے کی نفی کر دی گئی. جواب وہی دیتا ہے جو سنتا ہے. یہاں کہا گیا وہم عن دعائہم غافلون، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کی پکار سے غافل ہیں. تو تمہاری پکار جب وہ سنتے ہی نہیں ہے تو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے کہ جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے. یہ منطق ہے، یہ لاجک ہے. یہ جواب وہی دیتا ہے جو سنتا ہے، جو سنے نہ وہ جواب کیا دے گا؟ بالکل منطقی بات کہی گئی. دوسری بات، دنیا میں تو چھوڑو،
یہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے یہ، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بھی معلوم نہیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا کوئی کرے تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ومن اضل، ایک آیت کے اندر کتنی باتیں کہی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ انداز بحث اتنا خوبصورت ہے، اور آرگیومنٹ کا جو اس کی سٹائل ہے، اس کی جو انداز ہے، کمال کا ہے۔ میں تو عربی کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں